آج 16 رجب منگل کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رجب کی 16 تاریخ اور منگل کا دن آ چکا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں، آج سب کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مہینے کی اپنی فضیلتیں اور برکات ہوتی ہیں، اسی طرح رجب کے مہینے کی بھی اپنی برکتیں، فضیلتیں اور عظمتیں ہیں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، پھر پتہ نہیں اگلے سال یہ دن، یہ مہینہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، لیکن آج اللہ نے موقع دیا ہے۔ آج موقع ہے بے روزگاروں کے لیے، آج موقع ہے پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکلنے کا، آج موقع ہے مقروض کے لیے قرض سے چھٹکارے کا، تنگ دست کے لیے تنگ دستی سے نکلنے کا۔ آج جو شخص بھی اپنے معاملات میں آسانی دیکھنا چاہتا ہے، جو شخص بھی اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے، وہ آج اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے۔ اللہ تمام پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ آج کے اس وظیفے کی ایک بہت ہی خاص بات ہے، کیونکہ اس وظیفے کے اندر آپ نے اللہ پاک کی افضلیت بیان کرنی ہے، اللہ پاک کی عظمت بیان کرنی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، جو بندہ اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے اور رب کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں، اس کی عزت میں خوب برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آج کا دن بابرکت دن ہے، آج نصیب اور تقدیر سنوارنے کا وقت ہے۔ اگر آج یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا، پھر ایک سال بعد آپ کو یہ موقع ملے گا۔ آپ اس وظیفے کو پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ بس آپ نے اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ جو بندہ آج سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج رجب کی 16 تاریخ منگل کے دن اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے۔ آج ہر کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، لیکن میں آج آپ کو اللہ رب العزت سے حلال رزق میں برکت کا ایک بہت ہی بہترین وظیفہ بتاؤں گا۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں آپ نے یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ رب کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آہذاری کرتا ہے، اور آج رجب کی 16 تاریخ منگل کا دن ہے۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جن میں اللہ دینے کو تیار ہے، لیکن کوئی مانگنے والا نہیں، کوئی بندہ اللہ پاک کی رضا نہیں چاہتا، کوئی بندہ آج اپنی مغفرت کا پروانہ حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ اور جو بندہ کرنا چاہتا ہے وہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، وظیفے کو سمجھے گا اور پھر اس وظیفے کو پڑھے گا۔ آج جو بندہ بھی منگتا بھکاری فقیر بن کر شرمندگی کی حالت میں سر کو جھکائے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے گا، اس وظیفے کو پڑھے گا، اللہ رب العزت پورے سال کے دن پھیر دیں گے، اس کے نصیب کو چمکا دیا جائے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، افغانستان، سعودی عرب، جہاں کہیں بھی پوری دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی، جس شہر میں آپ لوگ موجود ہوں، جیسے ہی آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئے، ویڈیو دیکھتے ہی آپ کوشش کرنا کہ یہ وظیفہ 1 منٹ نکال کے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے سکون سے، آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں ہو تو گھر میں پڑھ لو، دکان میں ہو تو دکان پر پڑھ لو، اسکول، یونیورسٹی، کالج، مدرسے، جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ جس ترتیب سے، جس تعداد میں، جس طریقے سے بتاؤں گا، بالکل اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اور وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا ضرور مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، جو پریشانی ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب آپ نے دعا مانگنی ہے۔ ابھی وظیفہ ختم نہیں ہوگا اور آپ کی حاجت مرادیں پوری ہو جائیں گی اور آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے گا، رزق، دولت، زندگی، سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ بس آپ نے آج یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے۔ اگر 1 کروڑ مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو 10 کروڑ روپے عطا کر دیں گے۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس گھر کے تمام افراد جو مایوسی میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، جس گھر میں ایک وقت کے کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ کب کہاں سے آئے گا۔ رجب کے مہینے کی فضیلت اور برکت کو کون نہیں جانتا۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں، برکتیں برس رہی ہیں۔ اور جو بندہ اس برکت والے مہینے میں رب سے مانگ لیتا ہے، میرا رب کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔
آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، آج تک یہ خاص وظیفہ جس کو بتایا، جس نے یہ خاص وظیفہ پڑھا، رب کعبہ نے ایسے ایسے معجزات دکھائے کہ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ کل تک تو یہ در در کا بھکاری فقیر تھا، قرض دار تھا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا، آج رب کریم نے حالات کو کیسے بدل دیا۔ بہت سے فقیروں کو رب نے بادشاہی عطا فرمائی، بہت سے تنگ دستوں کو امیری عطا فرمائی، بہت سے گھروں سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرمایا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، یہ موقع پھر 1 سال بعد ملنا ہے، جلدی فائدہ اٹھا لو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت جتنی بتاؤں اتنی کم ہے، بس اتنا کہوں گا کہ آج 2 سے 4 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ کر معجزہ دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد یہ مہنگائی، یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں، یہ اخراجات جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور بعض اوقات خودکشی کرنے کا سوچتا ہے، تو آپ کی جتنی پریشانیاں، جتنی مصیبتیں ہیں وہ غیب سے ایسے ختم ہوں گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جو اخراجات، جو مسائل، جو پریشانیاں، جو تنگ دستیاں، جو بے روزگاری، جس قرض نے آپ کا جینا حرام کر رکھا تھا، جو مصیبتیں آپ کو پہاڑ لگ رہی تھی، آج یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے وہ مصیبتوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ جس نے آپ کی کامیابی میں رکاوٹ کھڑی کی ہوئی تھی، آپ کی جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، وہ بیٹی خود بھی ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے یا ماں باپ پڑھ لے، بیٹی کا رشتہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ جس رشتے کے لیے آپ ٹھوکریں کھا رہے تھے وہ رشتہ خود چل کر آئے گا۔ دوستو، یہ ہیں رب کے کمالات، یہ ہے اس وظیفے کی فضیلت اور برکت۔ جو بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ٹھوکریں کھا لی، لوگوں کے طعنے سن لیے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا لیے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھو، وہ نوکری جو آپ کو ترسا رہی ہے، جس کے لیے آپ نے ہر کوشش کر لی، وہ نوکری خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گی، کیونکہ میرا رب جب دینے پر آتا ہے پھر آپ کی کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ تو پھر کیوں نہ رجب کا مہینہ جو کہ برکتوں والا مہینہ ہے، تو پھر کیوں نہ آج یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ میرے بہت سے بہن بھائی اخراجات کی وجہ سے یا مشکل پریشانیوں، مصیبتوں، مہنگائی کی وجہ سے کچھ تو کروڑوں کے قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر آپ پر جیسا بھی قرض ہے، جس پریشانی کی وجہ سے بھی قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، جس قرض نے آپ کا سکون، چین، ہر چیز کو چھین لیا ہے، جینا حرام کر دیا ہے، کروڑوں کے قرض سے نجات کے لیے یہ خاص وظیفہ پڑھیے گا۔ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، ہر حاجت کے لیے کامل یقین سے نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ گیا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج رجب کی 16 تاریخ منگل کا دن ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، جیسے آپ کو موقع ملے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیے گا، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے، اور اگر درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر
आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, तावुज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं, और जिस काम के शुरू में तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उसमें बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत कर ली, तावुज़ और तस्मिया भी पढ़ लिया, तो अब आपने यूँ महसूस करना है कि दुनिया जहाँ से आपका ताल्लुक़ ख़त्म। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। आप रब की बारगाह में मौजूद हैं। आप मंगता भिखारी फ़कीर बनकर बैठे हैं, और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो अल्लाह अकबर का वजीफ़ा है। अल्लाह अकबर का मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। ये अल्लाह की बड़ाई का जिक्र है। जो शख्स अल्लाह की बड़ाई बयान करता है तो उसके लिए अल्लाह गैब से रास्ते पैदा करता है। अल्लाह फरमाता है, ये कौन मेरा जिक्र कर रहा है? फरिश्ते आपका नाम पेश करते हैं। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इस बंदे की हाजात को पूरा किया। ये जो मांगता है इसकी हर हाजत को पूरा कर दो। आपने अल्लाह अकबर को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, मुलाहिजा फरमाएं। अल्लाह अकबर एक बार हो गया, अल्लाह अकबर दो बार हो गया, अल्लाह अकबर तीन बार हो गया। इस तरह से आप अल्लाह अकबर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। कुरान कहता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक तेरा रब हर चीज़ पर कादिर है, जो राज़िक भी है, खालिक भी है, मालिक भी है। जो लोग अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको 70 गुना ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमाता है। 70 रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह रास्तों से रुकावटें हटा देता है, बंदिशें तोड़ देता है। फिर बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी मुकद्दर होती चली जाती है। जिस चीज़ में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है। वो जो सारी उम्र न मिल सका, आज इस खास वजीफे को पढ़ते ही मिल जाएगा। अल्लाह अकबर पढ़ने वाले पर खजानों के मुंह खोल दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर को सिर्फ 11 बार आपने पढ़ना है। कितना वक्त लगेगा? बमुश्किल 1 से 2 मिनट लगेंगे। पहले नंबर पर आपने 11 बार अल्लाह अकबर पढ़कर अल्लाह को राज़ी कर लिया, अल्लाह के लाडले बन गए। अब अल्लाह करीम से अपनी हाजात पूरी करवाने का वक़्त है। अब अल्लाह से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने का वक़्त है। अब अल्लाह से अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाने का वक़्त है। अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा कुरान पाक की एक बहुत ही ख़ास और छोटी सी सूरत है, जिसे सूरह इखलास कहा जाता है। सूरह इखलास जो अल्लाह की वहदानियत को बयान करती है। सूरह इखलास आपको अल्लाह के करीब करेगी, अल्लाह का कुर्ब अता करेगी, अल्लाह पाक की अमान अता करेगी। आप यकीन करें कि जब आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे तो आप अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि ये इतनी ख़ास और मुजर्रब सूरत है, और पढ़ने में भी ये सूरत बहुत आसान है। एक बार सूरह इखलास की तिलावत समाअत फरमा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरह से आप सूरह इखलास को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़नी है। आज जो बंदा तंगदस्त है, जो बंदा रिज़्क़ के लिए परेशान है, ये सूरत पढ़े, उसके रिज़्क़ के तमाम मसाइल, तमाम परेशानियां, तमाम तंगदस्तियां सब दूर हो जाएंगी। इस सूरत को अगर एक बार पढ़ा जाए तो 10 पारों का सवाब मिलता है। ये सूरत अगर 3 बार पढ़ी जाए तो एक मुकम्मल कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। और जब आप सूरह इखलास को 33 बार पढ़ेंगे तो आप खुद सोचें अल्लाह पाक आपको कितना नवाजेगा, आप अल्लाह पाक के कितने करीब हो जाएंगे, आप अल्लाह पाक के लाडले हो जाएंगे। अगर एक बच्चा अपनी माँ का लाडला हो तो माँ अपना तन मन धन सब बेच कर अपने उस बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करती है। आप तो अल्लाह पाक के लाडले हैं, जो कि 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, जिसकी ताकत और जिसकी वहदानियत और जिसकी अफजलियत का आलम यह है कि वो जिस चीज़ को कहे कुन हो जा वो हो जाती है। आज का ये वजीफ़ा आपके लिए कुन फयकून वाला ही है। दूसरे नंबर पर आपने सूरह इखलास को 33 बार पढ़ लिया, तो अब आपने तीसरे नंबर पर एक और वजीफ़ा पढ़ना है। तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा सूरह फातिहा का वजीफ़ा है। ये सूरत बहुत ख़ास है, और जो इस सूरत को पढ़ लेता है अल्लाह पाक उसकी कामयाबियों के परवाने जारी फरमा देते हैं। ये वजीफ़ा नहीं बल्कि ये दौलत का समंदर है। जब आप इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करेंगे आप खुद हैरान रह जाएंगे। अब आप सूरह फातिहा को ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ سورہ فاتحہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنی ہے، اور جس بندے پر اللہ پاک کا ایک بار رحم ہو جائے، ایک بار رحمت کا سایہ ہو جائے، ایک بار نظر کرم ہو جائے، ایک بار نظر رحمت ہو جائے، پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اس کو ہر چیز خود مل جاتی ہے۔ وہ صرف اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، پھر وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ آج آپ اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے معاملات میں بے شمار آسانی ہو جائے گی۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار اللہ اکبر کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 41 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ جتنی آپ کی حاجتیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، ان سب کے لیے دعا ضرور مانگیں۔ ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی، ہمیں لگتا ہے کہ صرف ہاتھ اٹھا دینا، اللہ سے لفظوں کو ہیر پھیر کر مانگ لینا دعا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عین عبادت ہے، اور عبادت کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ دعا دل کی عبادت ہے، اور دل کی عبادت کے لیے دل کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے، اور دل کی پاکیزگی گناہوں کی معافی سے حاصل ہوتی ہے۔ اپنے دل کو گناہوں سے پاک کریں، آنسو بہائیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ندامت توبہ ہے، گناہوں پر ندامت گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اب گناہ معاف ہو گئے، اب کیا کریں؟ اب جس پاک ذات کے سامنے اپنی درخواست پیش کی جا رہی ہے، اس کی حمد و ثنا لازم ہے۔ اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، دل کی سرزمین کو نرم کیا جائے۔ جب دل نرم ہوتا ہے نا تو اس سے دی گئی صداؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، وہ رد نہیں ہوتی۔ اپنی بات منوانے کا آنسو ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے۔ جب ہمارے سامنے کوئی اپنا مسئلہ بتاتے رو پڑے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس کی تکلیف ختم کر دیں۔ تو سوچیں ہمارا اللہ تو ہم سے بہت پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کے آنسوؤں کی لاج رکھ لیتا ہے اور اس کو اس کی رضا عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے اپنے سچے جذبات کا اظہار کریں۔ اللہ کے سامنے نہیں رونا تو کس کے سامنے رونا ہے؟ ہمارا اللہ ہی تو ہے، وہ سب جانتا ہے، لیکن ہم سے سننا چاہتا ہے۔ اس سے باتیں کیا کریں، اپنی ہر ایک بات اسے بتایا کریں، وہ دل کے ارادوں سے واقف ہے، آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ سب سے اہم چیز کامل یقین ہے، اور کامل یقین کے ساتھ جو مانگ لیا جائے وہ مل جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین کرنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔